بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور، میں ایک قبر کے اندر اترا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو اندر جنت کا باغ ہے، اور جب میں باغ میں گیا تو صرف 3 گھڑی ہی ابھی وقت گزرا تھا میرا کہ میں باہر آ گیا۔ جب میں باہر آیا تو 300 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ حضور، یہ کیسے 300 سال کا وقت گزر گیا؟ اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہ جس کتاب سے میں واقعہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے افکار اولیاء۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسا شخص غوث علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جس نے اپنی عجیب و غریب داستان سناتے ہوئے بتایا کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ بیکاری سے تنگ آ کر میں نے ایک دوسری ریاست کے راجا کے فوجی ملازمت کا فیصلہ کیا۔ کسی نہ کسی طرح گھوڑے کا بندوبست کیا اور اپنی تلوار حاصل کی اور اس ریاست کی طرف چل پڑا۔ غربت کے باعث سفر کے دوران میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اگر کچھ تھوڑا بہت تھا بھی تو وہ راستے میں ہی ختم ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک سراہے پر قیام کیا جو کہ کسی طوائف کی ملکیت تھی۔ گھوڑا باندھ کر میں نے چارپائی پر سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا، کیونکہ نہ ہی اپنے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی گھوڑے کو چارہ دانہ ڈالنے کے لیے کچھ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قصبی عورت آئی جو کہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے میری کیفیت بھانپ کر کہا، بھائی کیا بات ہے؟ نہ ہی کچھ کھا پی رہے ہو اور نہ ہی گھوڑے کو کچھ دانہ وغیرہ ڈالا ہے۔ جو گھوڑا ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اس شخص نے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو وہ چپ ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور مجھے 10 روپے دے کر کہا، یہ لو، اپنا وقت پاس کرو، خود بھی کھانا کھاؤ اور گھوڑے کو بھی کچھ ڈالو۔ اور میں نے اپنے کفن دفن کے لیے چرخہ کاٹ کاٹ کر حلال کی کمائی جمع کی تھی۔ یہ قرض حسنہ ہے۔ اب رات آرام کرو اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ اگر وہاں نوکری مل گئی اور ہو سکے تو میرا واپسی پر قرضہ ادا کر دینا، اور اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز مطلوبہ ریاست میں پہنچ گیا، راجے کو ملا۔ اس نے گھوڑا، تلوار اور مجھے دے کر اپنی فوج میں بطور سپاہی بھرتی کر لیا۔ میں نے اپنے فرائض نہایت بہتری سے سر انجام دیے۔ راجا مجھ سے خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے ترقی دے کر افسر بنا دیا۔ چنانچہ 5 سال میں وہاں رہا اور خرچہ وغیرہ گھر بھیجتا رہا۔ تنہا کافی تھی، چنانچہ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے گھر سے چٹھی آئی کہ میرا لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، لہٰذا چھٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ میں نے راجے سے چھٹی لی اور اپنی جمع شدہ رقم 2000 روپے کے قریب تھی، ہانڈی بنوائی اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے قصبی عورت کا احسان یاد تھا۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتی تو میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اس سراہے پر پہنچا، اس قصبی عورت کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس کی جان کنی کی حالت میں اندر کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں فوراً اندر گیا۔ قصبی عورت کی حالت واقعہ ہی خطرناک تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا۔ منہ سے کچھ نہ بول سکی، البتہ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ میرے سامنے
خالق حقیقی سے جا ملی۔ چونکہ میں اس کا مقروض تھا اس لیے میں نے اس کے لیے کفن دفن اپنی ذمہ داری سمجھی، اس کے علاوہ وہ بالکل تنہا تھی۔ چنانچہ میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ بڑھیا کی کفن دفن سارا کچھ خرچہ میں کروں گا۔ میں نے سارا انتظام کیا اور پھر اس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ بوڑھیا کو میں نے لحد میں اتار دیا اور قبر بند کی۔ دعا کے بعد واپس راہ پر چلا آیا۔ رات کو چارپائی پر لیٹا تو جیب میں ہاتھ مارا تو ہانڈی غائب تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، کہیں نظر نہ آئی۔ بہت پریشانی ہوئی کیونکہ لڑکے کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ آخر مجھے خیال آیا کہ ہانڈی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ رات کے وقت میں قبرستان گیا تو قبر کھودی لیکن ہانڈی کہیں نہیں ملی۔ البتہ قبر میں ایک طرف دروازہ نظر آیا۔ میں دروازے میں گھس کر دوسری طرف نکل گیا تو وہ نہایت حسین جمیل باغ تھا۔ اس میں ایک خوبصورت محل تھا اور اس محل میں ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی جس کے گرد خادم کھڑے تھے۔ اس شہزادی نے ایک خادم کو بھیج کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں غور سے اس شہزادی کو دیکھنے لگا جو کہ بالکل حور نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، مجھے پہچانا؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا تو اس نے بتایا کہ میں وہی کسبی عورت ہوں اور یہ ہے تمہاری ہانڈی جو قبر میں گر گئی تھی۔ میں نے ہانڈی پکڑ لی تو اس نے بتایا کہ یہ مقام اللہ رب العزت نے مجھے اس نیکی کے بدلے دیا ہے جو کہ میں نے تمہیں 10 روپے قرضہ حسنہ دے کر گئی تھی۔ یہ سب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے وہ خوبصورت باغ دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کہا، یہ باغ اگر تم ساری عمر بھی چلتے رہو تو پورا نہ دیکھ سکو گے۔ بہتر ہے کہ تم یہ ارادہ ترک کرو اور جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ یہ مقام آخرت برزخ ہے۔ یہ بھی تم جو 2-3 گھڑی یہاں ٹھہرے ہو، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ میں قبر سے باہر نکل آیا۔ قبر دوبارہ اسی طرح بند کر دی۔ سرائے کی طرف گیا تو وہاں سرائے کی بجائے عالی شان عمارتیں تعمیر تھی۔ لوگ بھی اجنبی تھے۔ میں بہت حیران ہوا۔ آخر لوگوں سے پوچھا، یہاں ایک سرائے تھی اور اس میں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، وہ کہاں گئی؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ یہاں تو کوئی سرائے نہیں تھی۔ ہانڈی دکھائی تو وہ کہنے لگے، اس پر تو 3 صدیاں پہلے کی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ آخر میں حیران پریشان اپنے گاؤں پہنچا تو وہاں شہر آباد تھا اور میرے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار ملا۔ سب مجھے دیوانہ سمجھنے لگے۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں حضور، بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ آخرت کی ایک گھڑی دنیا کے 100 سال کے برابر ہوتی ہے۔ تم مقام برزخ میں رہے ہو۔ دنیا میں 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ اس عرصے میں دنیا یکساں بدل چکی تھی۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے، مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں کعبہ اللہ جا کر عبادت ریاضت کرو اور وہیں پر اپنی پوری زندگی بسر کر دو۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور کہ 300 سال گزر چکے ہیں، میں قبر میں صرف 3 گھڑیاں میری گزری۔ تو ناظرین، یہ مقام اس شخص کو کیسے ملا؟ قرضہ حسنہ دینے سے۔ صرف قرضہ حسنہ دیا تو اس عورت کو اللہ رب العزت نے اس عورت کو جنت عطا کی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، آس پاس جو بھی غریب لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کو قرض حسنہ دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دین اور دنیا بہتر ہوگی، دنیا میں بھی عزت ہوگی اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔